السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ شرمگاہ سامنے ہو اور نفس کھڑا نہ ہو تو جلدی سے گھر میں پڑا یہ ایک دانہ گڑ کے ساتھ کھا لیں۔ نفس ہاتھی کے سونڈ جیسا سخت ہو جائے، ٹوپی جاتے ہی عورت منتیں کرے کہ میاں جی باہر نکالو۔ پیارے ناظرین، ایسا ہی نسخہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیز شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھائیں۔ انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا بھی ہضم ہو جائے گا۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جائے گا اور جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے وہ رات کو ہریٹ کا مربع کھائے، اگر دودھ کے ساتھ کھا لے تو اور بھی بہتر ہے۔ 50 سال کی عمر تک انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں محنت کرنی چاہیے۔ 40 کی عمر میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حقیقت میں اہم ہے اور کیا نہیں۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کے شکار ہوتے ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ سر میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں دہی ڈال کر روزانہ 4 دن سر پر تیل لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر چھوٹا بچہ الٹیاں کر رہا ہے تو اس کو گرم دودھ میں سونف ڈال کر پلا دو، الٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ املی والے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال چند دنوں میں لمبے ہونے لگیں گے۔ رات کو بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو نمک کے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کم مرچ مسالہ استعمال کرنے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاتھ میں جب کوئی سیاہ داغ لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کو کھانے سے 50 سال کے بوڑھے لوگ بھی 18 سال کے جوان نظر آئیں گے۔ گوبھی، بینگن اور کدو۔ ناریل کا پانی پینے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ دن میں 2 بار سبز چائے پینے سے بدن کے فضول پانی کو خارج کرنے میں مدد ملے گی۔ جو عورت سالوں تک جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ روزانہ کشمش کھانے کا معمول بنا لے۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود شریف پڑھ لے اس کے کھانے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے اور کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ بیماری میں حسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی بیماری تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد لازمی استعمال کریں۔ چہرے کا رنگ خراب ہو جائے تو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید، چمکدار اور جوان نظر آئے گا۔ چہرے پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 بادام ڈال کر پی لو، بڑھاپے میں جوان نظر آؤ گے۔ آلو بخارے کا شربت جگر کی صفائی کرتا ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانہ ڈالو۔ دیسی گھی کی مالش سے بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مجرب ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ جو عورتیں بیٹھ کر کام کرتی ہیں ان میں بواسیر کا مرض تیزی سے بڑھتا ہے۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے
بچا رہتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر جھریاں آنے کی اصل وجہ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا ہے۔ آلو بخارے کا شربت جگر کی صفائی کرتا ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آئے تو پرندوں کو دانہ ڈالو۔ بالوں کو تھوڑی دیر نمکین پانی سے بھگونے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھتے ہیں۔ کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو بچے کو بھی اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک محدث کا تجربہ ہے، جب دلہن گھر آئے تو پانی کے بڑے برتن میں اس کے پاؤں دھلوا کر گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دو۔ دلہن اس گھر میں خوش رہے گی۔ شرمگاہ سامنے ہو اور نفس کھڑا نہ ہو تو جلدی سے گھر میں پڑا یہ 1 دانہ لہسن کا گڑ کے ساتھ کھا لیں، نفس ہاتھی کے سونڈ جیسا سخت ہو جائے گا۔ ٹوپی اندر جاتے ہی عورت منتیں کرے گی کہ میاں جی باہر نکالو، اتنا بڑا اور موٹا برداشت نہیں ہو رہا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ گاجر قبض کشا بھی ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے، گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بے حد مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی حفاظت کے لیے گاجر کا چبانا بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے، کھانے کو ہضم کرنے، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی جلن بھی نہیں ہوگی۔ شام کے وقت قہوہ استعمال کرنا، وٹامن سی والی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے گوشت کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور ہری سبزیوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، بہت فائدہ مند ہوگا۔ رات کو سونے سے 3 گھنٹے قبل کوئی ورزش نہ کریں، جتنی سخت ورزش کریں گے اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔